ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ میں سیاست پہ تفصیلی نظر ڈالوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ اس وقت مہمان ہیں ان کی کیا رائے ہے. کیا وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان صحیح راہ پر گامزن ہے؟ صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، کھیل کے حوالے سے. آج سینٹ آف پاکستان میں جو گفتگو ہوئی اپنے ویورز کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اور پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تعلیم کی، کیونکہ تعلیم سے ہی ترقی ہے. تعلیم ہی سب سے بڑا اہم زیور ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے. تعلیم کے حوالے سے آج سینٹ میں کیا گفتگو ہوئی، سنیے. گورنمنٹ میں جو اسکول ہیں ان کا تعلیم کا ماحول ہے وہ صحیح نہیں ہے. دوسری طرف یہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں یہ من مانی اپنی فیس لے رہے ہیں. اس کے لیے آپ کیا اقدامات لے رہے ہیں؟ ہماری حکومتوں نے ماضی میں سرکاری اسکولوں پر توجہ دینی بند کر دی. اس وجہ سے سرکاری اسکولوں کا معیار وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے مقابلے میں پرائیویٹ اسکول سے ایک عجیب صورت اختیار کر گئے ہیں. والدین بہت پریشان ہیں. پرائیویٹ اسکول اپنی مرضی سے فیس بڑھا دیتے ہیں، بکس اپنے مرضی سے لیتے ہیں. پرائیویٹ اسکولز میں آپ کو پتہ ہے کہ منشیات بھی چلتی ہے. اس کے لیے میں نے ورکشاپ کروائے ہیں. صوبائی حکومتوں سے رابطہ کر کے وہ جو ان کی فی سٹرکچر کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ڈویژنل لیول پہ، ان کو فعال کر دے. وہ لگ رہا ہے کہ وہ فعال نہیں ہے بہت عرصے سے. میں تمام صوبوں میں گیا ہوں اور میں نے اس مسئلے بھی ان سے بات کی ہے، اور ابھی میں نے تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم کی ایک میٹنگ بھی بلوائی ہے. نہ فقط یہ ہے لیکن ہمارے 2 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکولز ہیں، جو میں خود حیران رہ گیا ہوں کہ ماضی میں ان کو حل کیوں نہیں کیا ہے. ہزاروں یونیورسٹیز ہے کہ ان کو یونیورسٹی نہیں ہے، وہاں پہ بچے پڑھتے ہیں. تو اگر ان کا مانیٹرنگ میکینزم ہے تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنی بڑی تعداد میں یونیورسٹی کو کس طرح اجازت دی گئی ہے، اس کے لیے میں خود حیران ہوں، اور اس پر میں کوئی بھی ماضی کی حکومتوں پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں. مجھے اگر اجازت دی جائے تو میں تمام پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو بند کر دوں. حالت یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری دینے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا. ابھی میں نے ایک کیس پکڑا جس میں گوپی چند نارنگ کی کتاب اس نے اپنے نام سے چھاپ کر ڈگری دے دی گئی. پاکستان میں حیرت انگیز طور پر ایسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کام کرتی ہیں جن کو این او سی نہیں ملا، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ملی. وہاں سے بچے جب فارغ التحصیل ہوتے ہیں، جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو مارکیٹ میں ان کی ڈگری ریکگنائز نہیں ہوتی، ان کو نوکریاں نہیں ملتی، ان کے پیسہ وقت سب ضائع ہوتا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ تعلیم کس حد تک گر چکی ہے. اور ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم کا شعبہ صوبوں کو چلا گیا تھا اور پھر صوبے ذمہ دار تھے. اسٹوڈیو میرے ساتھ ساجد صاحب موجود ہیں. ساجد صاحب، آپ سے گفتگو میں آغاز کرنا چاہوں گا. یہ تعلیم کو ہم نے کیوں تباہ کیا آپ کی نظر میں؟ اور یقیناً یہ زبردستی ہم نے تباہ کیا ہے، غلطی سے تو نہیں ہوا ہے، پلان کے تحت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گزشتہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، اور سینٹ میں جو ڈبیٹ ایجوکیشن پر ہوئی ہے، اور اس میں جو بتا رہے ہیں حال کہ برا حال، کہ دنیا بھر میں اگر ہم پاکستان کے پولیٹیکل لوگ یا آپ ہم بیٹھ کے کہیں بھی ورلڈ کی ہم بہت زیادہ اگزامپل دیتے ہیں. ہم اپنے نیبر جو کنٹری انڈیا کی بہت اچھی اگزامپل دیتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایجوکیشن کا معیار یہ ہے، ایجوکیشن فری ہے وہاں پر. انڈیا کے اندر ایجوکیشن فری ہے، اور پلس آج سے پہلے پاکستان میں بھی دوپہر کا لنچ بچوں کو ملا کرتا تھا نا، اس میں دودھ ہوتا تھا اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں. انڈیا میں آج تک کنٹری کے ساتھ جاری ہے. اچھا، پھر اس طرح آپ کینیڈا میں جائیں، ایجوکیشن فری ہے، اور ایجوکیشن کا معیار وہ ہے کہ آپ نہیں پوچھیں. مثال کے طور پہ وہاں پر فرسٹ سے لے کر انٹر تک ایجوکیشن فری ہے. اس کے بعد وہ اس کو کہتے ہیں گریجویشن، اس کے پھر وہ چارجز لیتے ہیں باقاعدہ طور پر نا. اور وہاں کا بچہ اگر وہ 2-4 کلاسیں پڑھ لے تو اس کا جو بیس، اس کی جو فاؤنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ یہاں کے انٹر کا مقابلہ کرے. ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی میں ایجوکیشن ہے، اس کی بیس، اس کی فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے. ہمیں کس نے تباہ کیا؟ اچھا، ہمیں پاکستان کے جو حالات رہے پاکستان 75-76 سال کے دوران، کہ 30 سالہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے وہاں پاکستان کے اندر، اور 40 سال سویلین رہے، ایک دوسرے کو اسٹیبل نہیں ہونے دیا. سویلین نے صحیح طرح سے گورنمنٹ نہیں کر سکے. اگر گورنمنٹ کی تو سویلین کے خلاف رہے. ٹھیک ہے نا. مختلف پارٹیز کے خلاف رہیں، ایک دوسرے کے خلاف دھرنے دیے، لانگ مارچ، ٹرین مارچ، ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرایا، ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوئے سب نا. اچھا، ہم سب آپس میں گتھا رہے سب کے سب، اور اس میں جو ہمارے مسائل تھے وہ سائڈ پہ رہ گئے، اور پالیٹکس ہماری آگے آ گئی. اچھا، پالیٹکس الزامات سے بھرپور، صحیح نا. پالیٹکس دنیا میں ہوتی ہے کہ کارکردگی سے بھرپور پالیٹکس ہونی چاہیے.
جیسے کہ انڈیا کے اندر جو پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس، پرفارمنس ہوتا دنیا میں ہوتا یہ کہ پرفارمنس کی بیس پر آپ الیکشن میں جاتے ہیں، الزامات کی بیس بنیاد پر 70 کی دہائی کے بعد سے تو پرفارمنس نہیں دیکھی ہے. نہیں دیکھی نا. اچھا پھر اگر آپ دیکھیں تو جو جیسے مثال کے طور پر پالیٹکس کے اندر لوگ آتے ہیں، پالیٹکس کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس میں جو جیسے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انڈیا میں ایک منسٹر تھے، نام میں بھول رہا ہوں، بہت اچھا نام تھا، انّا ہزارہ شاید، انا ہزارے منسٹر تھے، وہ ریلوے کے تھے، انہوں نے میٹرک پاس تھے، لیکن انہوں نے اس سیکٹر میں اتنا کام کیا، لالو پرساد یادو کی بات کر رہے ہیں آپ. بالکل، انہوں نے اس سیکٹر میں اتنا کام کیا کہ انہوں نے اس سیکٹر کو اٹھا دیا، صحیح نا، اس کے اپنا جو ریل کے سیکٹر کو بہت اٹھایا انہوں نے، اور وہاں پر ویل اس میں امپلیمنٹ کی، اس میں بھرپور کام کے ورک کیا. تو اس نے بتایا کہ ایجوکیشن بھی اتنی ضروری نہیں، پالیٹکس کے لیے باشعور ہونا بہت ضروری ہے، نیت صاف ہو، انسان کو باشعور ہونا چاہیے. اور وسائل تو ملک دیکھیں، اگر مثال کے طور پر کوئی پاکستان، اگر دنیا میں کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، وزیر اعلیٰ بنتا ہے، گورنر بنتا ہے، تو جو فنڈ یوٹیلائز کرے گا اپنی کنٹری کے اندر، اگر پرائم منسٹر ہے، اگر پروونس کے اندر ہے، سی ایم ہے تو اپنی صوبے کے اندر، اگر سٹی کے اندر سٹی ناظم ہے تو اپنی سٹی کے اندر، تو وہ کوئی اپنی جیب سے پیسہ نہیں لا رہا، اس کو پیسہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا پیسہ تو چوری ہو گیا نا ساجد اس بھائی. پیسے کو استعمال کس طرح کرنا ہے، ٹیکنیک اصل میں یہ ہے. اچھا صحیح ہے، جب پاکستان میں بالکل ٹھیک ہے. ہوتا چلا یہ ہے کہ ہم اقتدار میں آ گئے، Right. اور ہم نے ہونا ہی چاہیے تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ہمیں ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے، ایجوکیشن کا سیکٹر، ہیلتھ کا سیکٹر. آپ پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا سیکٹر دیکھیں کتنا برا حال ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ہیلتھ کا سیکٹر دیکھ لیں، ہیلتھ میں آج بھی ہیلتھ کے لیے میرے پاس اور کچھ چیزیں سنوانے کی، سنواؤں گا، پھر ہیلتھ کی بات کروں گا آپ سے. شاہدہ میڈم، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی نظر میں تعلیم کو پاکستان میں کس نے تباہ کیا اور کیوں تباہ کیا؟ بہت شکریہ. وقت دیکھیں جی، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا نا. اگریڈ. تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب سرکاری اسکولوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا اور ایڈمیشن نہیں ملتے تھے. ہم سب انہی سرکاری اسکولوں سے تعلیم حاصل کر کے ہم نے یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کی، اور الحمدللہ کوالٹی آف ایجوکیشن تھی ان سرکاری اسکولوں میں، اور ان کے بچے جو تھے ٹاپ کرتے تھے، اور بہت ہی فخر محسوس ہوتا تھا کہ ہمیں سرکاری اسکول میں ایڈمیشن مل گئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ڈکٹیٹر آیا اور اس نے سب سے پہلے آئین پاکستان کے تحت تو ایجوکیشن حاصل کرنا سب پر لازم ہے، اور فری آف ایجوکیشن دینا یہ بھی اس کا حصہ تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب 77 میں ڈکٹیٹر آیا، اور کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے اس کی ایجوکیشن سسٹم کو تباہ کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کا حصہ ہوتا ہے. اور انہوں نے یہاں پر پرائیویٹ سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا. نہ صرف یہ بلکہ آپ نے تو دیکھا ضیاء الحق نے، آپ کہہ رہی ہیں، بنیاد ڈالی پاکستان میں تعلیم کی تباہی کی. بالکل. اور اس ٹائم اسلام کے نام سے جو ایک تحریک چلی، اور اس کے بعد اسلام کے نام سے مختلف مدارس اور اقرا اور یہ اسکول بنے، تو اس سے ایک طرف آپ نے دیکھا کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ پاکستان میں پھیلا، اور جس کی آج تک ہم تباہی کو بھگت رہے ہیں. اور وہ بھی، اور اس کے ساتھ جو ہے پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم آیا جس نے ملک کی ایجوکیشن سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن تو نظر نہیں آ رہی. آپ 20-20 کلو کے چھوٹے سے بچے جو ہیں وہ بیگ اٹھا کر گھوم رہے ہیں، اور ان کو نہ تو وہ سینس ہوتا ہے کہ انہیں کیا دینا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن کلیئر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں تباہی کا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ذریعہ بنی، اور پھر اس جو ایجوکیشن کو توجہ دینی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ پورا ایک بزنس اختیار کر گیا. اور پاکستان میں اس وقت جو ہے تعلیم جو ہے ایک بہت بڑا بزنس بن گیا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، تعلیم بھی، صحت بھی، سیکیورٹی بھی. قریشی صاحب، یور ویوز آن اٹ سر. تو دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیں کہ ہو کیا سکتا ہے، ایجوکیشن سیکٹر کو ہم امپروومنٹ کیسے لا سکتے ہیں. وہ بچہ جو افورڈ نہیں کر پاتا، اور ایک وہ بچہ جو باہر جا کے بھی پڑھ سکتا ہے، اس ملک کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ بہت سے ایسے NGOs اور ادارے موجود ہیں جو کہ یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں. ان کو اگر ہم فیسیلیٹیٹ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ مساوی بنیاد آج پر تک تو ہم دے سکتے ہیں. فیسیلیٹیٹ کیا نہیں قریشی صاحب، اب کیسے کریں گے؟ دیکھیں، اگر یا تو پھر ہم ڈسکس کر لیں گے پہلے کیا ہوا. بنی ہاؤ ول وی گو اباؤٹ اٹ؟ سولوشن تو آپ نے اچھا دیا، بٹ ہاؤ ول وی گو اباؤٹ اٹ؟ ہم کس طرح اس کی طرف بڑھیں؟ دیکھیں نا، اس میں تو یہی ہے نا کہ جو ہمارے پاس
بہت سے ایسے لوگ ہیں, ابھی میں نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا, لیکن بہت سے ادارے ایسے ہیں جو کہ اگر ہم ان کو زمین بھی خالی اگر پرووائڈ کر دیں تو وہ بہت سی جگہوں پر ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. ہم اس کو گریجولی جو ہے انکریز کیا جا سکتا ہے. دوسرا جو لیکیجز ہیں ہماری, جو ہمارے پاس فنڈ آتے ہیں, جی اس جی, کو صحیح یوٹیلائزیشن اس کی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. چوری ختم. تو اس کی اگر یوٹیلائزیشن بھی صحیح ہو سکے اور اس کی مانیٹرنگ بھی پراپر ہو سکے. اب ایجوکیشن سیکٹر ایسا ہے کہ اس کے اندر ہمیں یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے. اس میں اپوزیشن حکومت دونوں کی کمیٹی بننی چاہیے جو ایجوکیشن پر کام کرے, اور وہ حکومت چلی بھی جائے یا دوسری حکومت بھی آ جائے تو وہ کمیٹیاں جو ہیں وہ کام کرتی رہیں, اس کے اندر ممبرز آتے رہیں اور جاتے رہیں, لانگ تو ٹرم ہی ہم اس پالیسیز. کے اندر کچھ بات کر سکتے ہیں. اب دوسری بات یہ کہ آئی ٹی کو ہم کیوں نہیں انوالو کرتے, اس میں یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے ان تمام چیزوں کو. اب یہ بتائیں نا, گاؤں گوٹوں کے اندر موبائل تو ہر کسان کے پاس موجود ہے, دیہات میں آپ جائیں گے وہاں موبائل موجود ہیں. تو ہم اس چیز کے لیے بھی اپنے آئی ٹی سیکٹر کے لوگوں کو انوالو کریں اور ان سے مشورے لیں کہ وہ ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ مساوی بنیاد پر ایجوکیشن کو جو ہے وہ ٹھیک قریشی دے صاحب, سکتے ہیں. یہ صرف ٹک ٹاک اور یہ باقی چیزوں کے بہت اچھے, علاوہ بھی جو ہے ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. بہت کنسٹرکٹیو آپ نے سر سولوشن سامنے رکھے ہیں. میں چاہوں گا کہ اپنے ویورز کو سنواؤں کہ آج سینٹ میں صحت کے حوالے سے بات ہوئی, ٹی بی کی ادویات کے حوالے سے بات ہوئی کہ انٹرنیشنل ڈونیشنز بڑی آتی ہیں, وہ کہاں جاتی ہیں, کیوں ٹی بی کے کیسز بڑھ رہے ہیں. سنیے کیا بولا گیا. اگر آپ ان دوائیوں کی آپ سب کچھ سٹیپس کرتے ہیں, ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں, ان کو چیک کرتے ہیں, جب وہ ویئر ہاؤس جاتے ہیں تو ان دوائیوں سے اس مریض کے کیوں کہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور نمبر بڑھ جاتے ہیں اور وہ مریض مر جاتے ہیں ٹی بی سے, جو کہ نہیں مرنا چاہیے ٹی بی سے. عزت مآب سینیٹر صاحب نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ٹی بی کے جو مریض ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو ان کا سورس کیا ہے, کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں. Number 2, diphtheria کا ویکسین کیوں نہیں available? Children are dying of diphtheria. Number 3, measles not available vaccine. Children are dying of epidemic of measles. تو ہیلتھ منسٹر کو یہاں ہونا چاہیے یا آپ کو پریپیئر آنا چاہیے نا. یہ جواب نہیں ہے کہ کیوں کیسز زیادہ ہیں, کیسز زیادہ ہیں اسٹڈی کریں. نہیں, میرے خیال میں بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو کمیٹی بھیج دیں تاکہ ادھر ڈسکشن اس پہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ڈاکٹر, تھینک یو جی. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں غربت میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ علاج معالجے کے اخراجات ہیں. کوئی غریب بیمار ہو جائے تو وہ روڈ پہ آ جاتا ہے, اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں رہتے. شاہدہ صاحبہ, آپ سے پہلا سوال بھی پوچھنا چاہوں گا, صحت کو آپ کی نظر میں کس نے تباہ کیا اور کیوں تباہ کیا؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری قوم کو جہالت میں بھی دھکیلا گیا, بیماریوں میں بھی دھکیلا گیا؟ دیکھیں, ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم, صحت, یہ بنیادی حقوق کے اندر آتا ہے. جہاں ہیومن رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی حقوق کے اندر آپ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ صحت کی تمام تر فیسلٹیز جو ہے فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جائے. اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن تھا, یہی آئین پاکستان میں کہتا ہے, اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اس پر کام کریں. اور آپ نے دیکھا کہ جب سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک تسلسل کے ساتھ حکومت ہے تو ہم نے صحت کے بہترین مراکز کے قیام پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دی. اور نہ صرف یہ بلکہ وہاں پر آسانی کے ساتھ غریب آدمی اور جو علاج کی نہیں رکھتے ہیں استطاعت, ان سب کے آپ دیکھتے ہیں کہ بائی پاس, ایک چھوٹی سی ہارٹ سرجری سے لے کے بائی پاس تک, لیور ٹرانسپلانٹ کا اور دیگر کینسر کے تمام علاج کے لیے نہ صرف سندھ کے عوام بلکہ پورے پاکستان کے عوام یہاں آتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ فرسٹ پرائیورٹی گورنمنٹ کی یہی ہونی چاہیے, وفاق کی بھی یہی پالیسی ہونی چاہیے, اور تمام صوبوں کو اس کو اپنانا چاہیے کہ جس طرح ہمارے یہاں میں سمجھتی ہوں کہ ہیلتھ کے جو مراکز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, دیگر صوبوں کو اس کی تقلید کرنی چاہیے, نہ کہ تنقید کرنی چاہیے. تو یہ جو چیز اچھی ہے اسے ہر جگہ سے اپنانا چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ کراچی سے لے کر سکھر تک, کشمور تک, ہر ضلع کے اندر چیسٹ پین یونٹ ہیں. نہ صرف یہ بلکہ NICVD کے 5 سے 6 بڑے ہاسپٹلس قائم ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گمبٹ جیسے علاقے میں لیور ٹرانسپلانٹ ہے, اور اس کے علاوہ کینسر کا جدید ترین روبوٹک سینٹر جو ہے وہ ہے کراچی میں. ٹھیک ہے, ہم نے مختلف مخیر حضرات جو کہ اس پہ تعاون کرنا چاہتے تھے ان کو بھی آن بورڈ لے کے یہ سارا کام کیا, لیکن کام ہوا ہے جو نظر آ رہا ہے. یہ کام میں سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ پورے پاکستان میں اس طرح کی فیسلٹیز ہر پاکستانی کو ملنی چاہیے. ٹھیک میم. قریشی صاحب, آپ بھی اگری کریں گے شاہدہ رحمانی صاحبہ سے, کیونکہ اب آپ پیپلز پارٹی میں ہیں؟ جی 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 بالکل ٹھیک ہے ان کی بات, لیکن میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ چیئرمین صاحب نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو اس ایشو کو فارورڈ کر دیا, لیکن اس کو فالو کرنے
کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا کوئی ایک ٹائم رکھے اور اس کو میڈیا کو ضرور الاؤ کریں اور آگاہ ضرور کریں. یہ 1-2 پوائنٹس اگر ہم پکڑ کے رکھیں گے نا تو وہ پھر جو سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو, اس کے اندر جو بھی اٹھنے والی آواز ہے وہ اگر صحیح طریقے سے پہنچ کے اس میں ہم کوئی نہ کوئی ہم نے رزلٹ نکال لیا تو پھر ہم کامیابی کی طرف جائیں گے. ورنہ پھر یہی ہوتا رہے گا کہ ہم جو ہے وہ مسئلے ریز کریں گے اور وہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا. ویری ویل سیڈ. آپ ساجد صاحب آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو تھوڑی ایجوکیشن پر میں بات کرنا چاہوں گا نا. اچھا دیکھیں, اس وقت جو سندھ میں یا پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ اسکول ہیں, آپ اگر ان اسکولس کا اسٹرکچرز دیکھیں تو بہت اسٹرانگ اسٹرکچرز ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا پنجاب میں ایجوکیشن پھر ویل, بہت اچھی ایجوکیشن پنجاب میں, KPK میں آپ اٹھا لیں. اگر ایجوکیشن کا کہیں معیار بہت زیادہ ڈاؤن ہے, خراب ہے, تو بلوچستان اور سندھ کا حال بہت زیادہ برا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا کچھ عرصے پہلے جب ہم لوگ اسمبلی میں تھے تو ہم 3-4-5 MLAs نے مل کر کراچی میں ہم نے یہی لوکل گورنمنٹ کے اسکولس کو ہم نے اس کو رینوویٹ کروا کر اور اس کو انگلش میڈیم اسکول میں سوئچ کیا, تبدیل کیا. وہاں ہم نے گاوا کے سبجیکٹ رکھے, وہاں ہم نے ایجوکیشن فری رکھی, وہاں پر ہم نے کتابیں, کاپی, یونیفارم سب کچھ فری رکھا, ٹھیک ہے نا. اچھا انہی اسکول کو اگر ہم اگر جس طرح بات کی گئی کہ اگر کوئی ڈونر یا حکومت چاہے, گورنمنٹ چاہے, بہت زیادہ, ایک تو ہم ایجوکیشن پہ فنڈ بہت زیادہ کم رکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان ہے. اچھا یہی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ اسکولس کی زبوں حالی کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر اسٹرانگ ہوا. اچھا پھر جب وہ اسٹرانگ ہوا تو ان کی اپنی مونوپولی ہو گئی. پھر جب ان کی مونوپولی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک تو فیس ہم اپنی مرضی کی لیں گے, پھر آپ کتابیں اور بکس اور کاپیز بھی ہم سے لیں, آپ کوئی مخصوص بتا دیں شاپ یہاں سے اٹھائیں, آپ یونیفارم بھی آپ مخصوص ان کی جو شاپس ہوتی ہیں ان سے اٹھائیں. یعنی کہ ہر طرح سے نچوڑنے لوٹ رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں 15 سال سے رہی ہے تقریباً, اور 33 سال ویسے ہی انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں حکومت کی ہے سندھ کے اندر. قومی صوبائی اسمبلی کے اندر بل پاس کریں, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات پروونس کو ڈیوالو ہو چکے ہیں. ان کو چاہیے کہ ایک بل لائیں, اس کو پاس کریں, اور اس کے بعد یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی مونوپولی کو ختم کریں, اور جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کو اپ گریڈ کریں, ان کو رینوویٹ کریں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, صرف ان کی ریونیشن چاہیے. وہ بھی وہی مطلب سٹی اسکولز, بیکن اسکول کی لیول پر اسکول آ سکتے ہیں. اچھے ٹیچرز کو ہائر کریں. یہ نہ ہو کہ گاؤں دیہات کے لوگ آئیں, ان کو انگلش کی اسپیلنگ نہیں آ رہی, ان کو فزکس کا پتہ کچھ نہیں ہے, یہ بھی نہ کریں. میرٹ پر لائیں, ان ٹیچرز کو اپلائی. اور بہت کراچی میں بھرے ہوئے لوگ, پورے پاکستان میں بھرے ہوئے لوگ. آپ ایجوکیشن اچھے ویل لوگ لائیں, میرٹ کی بنیاد پر ان کو جابس دیں, اور آپ دیکھیں ایجوکیشن کا سیکٹر کیسے ویل نہیں ہو سکتا. اگر مثال کے طور پر اگر 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ, اور پاکستان کی تاریخ میں 33 سال ویسے انہوں نے حکومت کی ہے, اس کے باوجود بھی اگر ہم بات کریں رائے, بہت بڑا پوائنٹ ہے آپ کا. یہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن جاری رہے گی. مجھے کچھ ماننا ہے سینٹ میں کیا بات ہوئی ہاکی کے حوالے سے جو کہ ہمارے ہر کھیل سے جڑی ہے. پھر میں سوال پوچھوں گا اپنے مہمانوں سے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی اور سیاست کے حوالے سے بھی. ایک بریک لیجیے.